ہر پریشانی کا حل، ہر مصیبت کا توڑ، ہر پریشانی سے نجات اور ہر مصیبت سے چھٹکارے کے لیے آپ یہ عمل کر لیں۔ یہ عمل آپ کو مصیبتوں سے نجات دلا دے گا۔ 2 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک یہ عمل آپ کو مصائب سے، الجھنوں سے، تکلیفوں سے نجات دلائے گا۔ جس گھر کے اندر یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اور یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، بار بار نہیں آتا، لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانیے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع بھی غفلت کی نظر ہو جائے۔ آپ نے 2 محرم سے لے کر 10 محرم کے درمیان اس عمل کو کثرت سے کرنا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹی سی تسبیح ہے، لیکن یہ بڑی کرامت تسبیح ہے، بڑی نایاب تسبیح ہے، یہ دولت والی تسبیح ہے، یہ رزق والی تسبیح ہے، یہ شفا والی تسبیح ہے، یہ کاروبار کو بلندیوں تک لے جانے والی تسبیح ہے، یہ آپ کے ڈپریشن کو ختم کرنے والی تسبیح ہے، یہ آپ کی ٹینشنوں کو جلا کے رکھ دینے والی تسبیح ہے۔ جنات، جادو، تعویذات، نظر بد، بندش، ہر چیز کے خاتمے کے لیے یہ تسبیح بڑی نایاب تسبیح ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس تسبیح کو آپ نے نہیں چھوڑنا، اس کا ورد لازمی کرنا ہے۔ جو شخص اس تسبیح کا ورد کر جائے گا، جو شخص اس تسبیح کو پڑھ جائے گا، اس کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ایک نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، صرف اس ایک عمل کی بدولت۔ یہ عمل آپ کو ہر طرح کی ٹینشن سے نجات دلائے گا۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا یہ عمل ہے، یہ چند دنوں کا عمل ہے، یہ عمل کر لینا ہے۔ اگر آپ کی گود خالی ہے اور آپ اپنی گود کو بھرنا چاہتے ہیں، بے اولادی کا سامنا ہے، انشاءاللہ اللہ غیب سے آپ کو اولاد عطا کر دے گا، اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ صحت نہیں مل رہی، بیمار ہیں، کوئی ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس، آستانوں میں، خانقاہوں میں چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا خاص عمل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے، ہر کام کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹینشن میں ہے کہ کہاں سے مال آئے، کہاں سے دولت آئے، کہاں سے پیسہ آئے، تو معزز سامعین کرام، یہ عمل بڑا نایاب عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ میرا رب واللہ یرزق من حیث لا یحتسب، کہ اللہ اس جگہ سے رزق دے گا جس جگہ سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے رزق دیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آج تک جس نے اس تسبیح کو پڑھا ہے، جس نے اس وظیفے کو کیا ہے، جس نے اس عمل کو کیا ہے، اللہ کے غیبی خزانوں سے مال، دولت، عزت، رزق، شہرت، سب کچھ اسے ملا ہے، سب کچھ۔ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ عزت، شہرت، مال، دولت، رزق آپ کو بھی ملے، تو جلدی کیجئے اس عمل کو۔ یہ عمل بڑا نایاب عمل ہے، یہ قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔ ایسی سورت سرور کونین نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس یہ سورت ہو اور وہ پریشانی میں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا معزز سامعین کرام، اگر آپ اس سورت کا ورد کر لیں گے، اس سورت کو یاد کر لیں گے، اس سورت کا عمل کر لیں گے، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو پریشانیوں کو ختم کرنے کا نایاب عمل ہے، پریشانیوں کو
بالکل دور کرنے کا نایاب عمل ہے۔ اب عمل چھوٹا سا ہے، آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا، اور اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ جس نے کر لیا، فائدہ اٹھا لیا، اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی۔ جو یہی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں کروں یا نہ کروں، تو معزز سامعین کرام، اس کی دنیا بھی نہیں بنی اور آخرت بھی نہیں بنی، پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا جلدی کیجئے، اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں۔ جتنی زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ آپ کے کام کے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے زندگیاں بنتی ہیں، جس سے حالات بنتے ہیں، جس سے مقدر بنتی ہے، جس سے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اللہ کی غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے یہ بندہ آ جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی رحمتوں والی، برکتوں والی صورت، آیت اور اللہ کے نام، معزز سامعین کرام، کوئی بدبختی ہوگا جو اس عمل کو نہیں کرے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیے گا گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں، آپ نے روضہ رسول کی جالیوں کو تھاما ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ اس طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی مشکلات اکیلے درود پاک سے حل ہو جائیں گی۔ یہ قرآن پاک کے یہ جو حدیث پاک کے اندر پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ آپ مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہو، تکلیفوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو درود پاک کا ورد کریں۔ جامعہ ترمذی کے اندر جلد 2 کے اندر یہ روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، وہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں نا ذمہ داری میں آ جائیں، تو پھر اللہ آپ کے غیبی کاموں کو کرے گا، اللہ سارے کاموں کو کرے گا، مشکلیں حل ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ لہٰذا آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ کون سا درود پاک، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ تو درود پاک درود ابراہیمی، نماز کے اندر پڑھے جانے والا درود پاک۔ اب اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ یہ نماز والے درود پاک پر ہی زور کیوں دیتے ہیں؟ تو سن لیجئے، نماز والا درود پاک ہم دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2، نماز والے درود پاک جو ہوتا ہے اس کا تلفظ ہر ایک کو آتا ہے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی۔ باقی درود پاک کو یاد کرنا پڑتا ہے، اسے یاد بھی نہیں کیونکہ یہ پہلے سے یاد ہوتا ہے۔ اور تیسری جو بات ہے کہ پڑھنا کتنی بار ہے، 3 بار پڑھنا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کے، آرام سے، سکون کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، گویا آپ روضے رسول کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، آپ نے آقا کے روضے کی جالیوں کو تھام کے رکھا ہوا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک جب آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اللہ کریم کے 2 پیارے نام ہیں،
یا جبار یا عزیز، یا جبار یا عزیز، یہ دو نام اپنے یہ پڑھنے ہیں، اور یاد رکھیے ان کو کتنا پڑھنا ہے؟ 1001 بار یا جبارو یا عزیز یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ان کو الادہ الادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ پھر سوال کرتے ہیں حضرت مفتی صاحب ان کو ایک جگہ پڑھنا ہے یا الادہ الادہ؟ بھائی الادہ الادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جبارو یا جبارو یا جبارو الادہ، یا عزیز یا عزیز یا عزیز الادہ، دونوں کو پڑھنا 1001 بار ہے۔ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ انشراح کہتے ہیں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے، یہ سورت آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ کتنی بار؟ 11 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ سورت یاد نہ ہو تو وہ پھر صرف اتنا سا پڑھے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بس اس کو کتنی بار؟ اسی 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، 313 مرتبہ آپ نے آیت پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کون سا درود پاک؟ وہی جو پہلے بتایا تھا، نماز والا درود پاک۔ نماز والے درود پاک کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب جس ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا اور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر